بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 1 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی کہانی کے متعلق آپ کو بر وقت اطلاع مل سکے۔ امیر حمزہ اور گستم پہلوان جب شہر مدائن کی جانب چلے تو عمرو عیار نے امیر حمزہ کے کان میں کہا، میں نے ایک بہت بڑا صندوق دیکھا ہے جس کی حفاظت پہرے دار کر رہے ہیں اور کسی کو اس صندوق کے نزدیک آنے نہیں دیتے۔ معلوم کرنا چاہیے کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ یہ سن کر امیر حمزہ نے اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا اور گستم کی فوج میں گھس گئے۔ عمرو سچ کہتا تھا۔ 4000 سواروں کی حفاظت میں لکڑی کا ایک صندوق گھوڑا گاڑی پر رکھا تھا۔ امیر حمزہ کو قریب آتے دیکھ کر ان سواروں نے راستہ چھوڑ دیا۔ یہ صندوق کس کا ہے اور تم کہاں سے لائے ہو؟ امیر نے پوچھا۔ جناب، اس کے اندر چین کا باغی بادشاہ بہرام بند ہے۔ ہمارے سپہ سالار گستم پہلوان نے اسے گرفتار کیا ہے اور اب بادشاہ کے پاس لیے جا رہے ہیں۔ صندوق کے اندر ایک دشمن بادشاہ کو قید کرنا کہاں کی بہادری ہے؟ امیر حمزہ نے کہا۔ فوراً صندوق کھولو۔ محافظوں نے ڈرتے جھجکتے صندوق کا ڈھکنا کھولا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا تڑنگا جوان زنجیروں میں بندھا بے ہوش پڑا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کئی دن تک بھوکا پیاسا رہنے سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ امیر حمزہ نے پانی منگوا کر اس کے چہرے پر چھڑکا، کچھ حلق میں ٹپکایا، تب وہ ہوش میں آیا اور اس نے آنکھیں کھولیں۔ امیر حمزہ کو اپنے اوپر جھکے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، اے جوان، تو کون ہے؟ تو نے اس وقت میرے ساتھ نیکی کی اور حلق میں پانی ٹپکایا، ورنہ میں تو اس صندوق میں 15 روز سے بھوکا پیاسا قید ہوں۔ جب کبھی پانی مانگا ان کم بختوں نے بے ہوشی کی دوا پلائی۔ میرا نام حمزہ ہے اور میں آج کل نوشیروان کے دربار میں ہوں۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ گستم پہلوان نے تمہیں کس طرح گرفتار کیا؟ یہ سن کر بہرام کے خشک ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، گستم کی کیا طاقت کہ مجھے گرفتار کرے؟ جب وہ مجھ سے لڑنے آیا تو پہلے ہی دن میں نے اسے اتنا مارا کہ اس کی ناک اور کان سے خون جاری ہوا اور قریب تھا کہ میں اسے موت کے دروازے تک پہنچاؤں کہ وہ میرے قدموں پر گر پڑا اور تمام عمر میرا غلام رہنے کا وعدہ کیا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور اپنے پاس رکھا۔ ہم دونوں دوست بن گئے اور میں ہر سفر اور شکار میں اسے ساتھ لے جانے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جنگلی ہرن کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم اپنی فوج سے الگ ہو کر ایک صحرا میں جا نکلے۔ غضب کی گرمی تھی، پیاس کے مارے میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے، اتفاق سے پانی بھی نہ ملا۔ تب گستم نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکالی اور کہا، میرے پاس آب حیات کے چند قطرے ہیں، انہیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے کام میں لائیے۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر شیشی کا پانی منہ میں انڈیل لیا۔ کچھ جان میں جان آئی، مگر تھوڑی دور جانے کے بعد ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور گھوڑے سے گر پڑا۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اس صندوق میں بند پایا۔ یہ ہے داستان میری گرفتاری کی۔ امیر حمزہ نے اسی وقت محافظوں کو حکم دیا کہ بہرام کو آزاد کیا جائے۔ محافظوں نے فوراً گستم کو خبر کی۔ پہلے تو وہ لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہوا، پھر بختک نے اسے الگ لے جا کر سمجھایا کہ حمزہ جو کرتا ہے کرنے دو، تم نوشیروان سے جا کر شکایت کر دینا کہ حمزہ نے ایک باغی دشمن کو قید سے آزاد کر دیا اور شاہی کام میں دخل دیا۔ نوشیروان آگ بگولا ہو کر حمزہ کے قتل کا حکم جاری کر دے گا۔ گستم کی کھوپڑی میں یہ تدبیر سما گئی اور امیر حمزہ کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ اپنی ذمہ داری پر بہرام کو رہا کر سکتے ہیں۔ بادشاہ اگر مجھ سے پوچھے گا تو صاف صاف کہہ دوں گا کہ آپ نے بہرام کو میری قید سے چھڑایا ہے۔ ہاں ہاں، بڑے شوق سے کہنا، ہمیں دھمکانے کی ضرورت نہیں، عمرو نے بپھر کر جواب دیا۔ اب پہلی بار گستم پہلوان نے عمرو کو دیکھا اور حیرت سے بول اٹھا، یہ مسخرہ کون ہے؟ قسم ہے اگر یہ حمزہ کا دوست نہ ہوتا تو میں ابھی اس کا خون پی جاتا۔ مر گئے خون پینے والے، عمرو نے کہا لگا کر کہا، بھیا اپنی جان کی خیر مناؤ، اپنی جان کی۔ یہ سن کر گستم کے تن بدن میں آگ لگ گئی، گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اترا اور عمرو کی طرف جھپٹا، مگر عمرو اچھل کر پرے جا کھڑا ہوا اور منہ چڑھانے لگا۔ گستم پھر اس کی طرف گیا لیکن عمرو بھلا اس کے ہاتھ کہاں آتا۔ غرض عمرو نے گستم کو دوڑا دوڑا کر بدحواس کر دیا۔ ادھر امیر حمزہ نے بہرام کو ایک گھوڑے پر سوار کیا
اور اپنے ساتھ لے چلے۔ شہر مدائن میں پہنچ کر بہرام کو بادشاہ کے محل لے جانے کے بجائے اپنے مکان پر لے گئے اور غلاموں کو حکم دیا کہ بہرام کو گرم پانی سے خوب مل مل کر نہلائیں۔ نہلانے کے بعد اس کے سامنے لذیذ کھانے چن دیے گئے۔ وہ ہفتوں کا بھوکا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے سب چٹ کر گیا۔ امیر حمزہ نے ایک آرام دہ بستر اس کے لیے لگوایا اور کہا کہ اطمینان سے سو جاؤ، خدا نے چاہا تو تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہ کر سکے گا۔ ادھر تو امیر حمزہ بہرام کی خاطر توازوں میں لگے ہوئے تھے، ادھر گستم پہلوان اور بختک نے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر دہائی دی اور اتنا غل غپاڑا کیا کہ نوشیروان پریشان ہو گیا۔ آخر پتہ چلا کہ حمزہ نے گستم کے لشکر میں جا کر اس کی بے عزتی کی ہے اور بہرام کو زبردستی قید سے رہا کرا کے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ انہوں نے یہ داستان ایسی نمک مرچ لگا کر بادشاہ کو سنائی کہ اسے یقین آ گیا اور وہ غصے سے لال پیلا ہو کر چلایا، حمزہ کی یہ جرت کہ ہمارے ایک دشمن کو آزاد کرا کے اپنے ساتھ لے جائے اور ہمارے ایک سپہ سالار کی بے عزتی کرے، ابھی حاضر کرو۔ دم کے دم میں ہرکارے دوڑے اور دوڑتے ہوئے گئے اور امیر حمزہ کو ساتھ لے آئے۔ انہوں نے دربار میں داخل ہوتے ہی بھانپ لیا کہ گستم اور بختک کیا گل کھلا چکے ہیں۔ نوشیروان زخمی درندے کی طرح ٹہل رہا تھا۔ امیر حمزہ نے قریب پہنچ کر 7 سلام کیے۔ بادشاہ نے گھورتے ہوئے کہا، اے عرب نوجوان، ہم نے تیری بڑی عزت کی، تجھے اپنے ملک میں بلایا، اپنے قریب بٹھایا، ہر طرح کا تجھے عیش و آرام نصیب ہے، مگر تو نے ہمیں اس کا یہ صلہ دیا کہ ہمارے ایک زبردست دشمن کو، جسے ہمارا سپہ سالار گستم پہلوان اتنی خون ریز لڑائی کے بعد گرفتار کر کے لایا تھا، چھوڑ دیا۔ جہاں پناہ کا ارشاد سر آنکھوں پر، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے آپ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ بہرام کو گستم نے دھوکہ دے کر قید کیا اور یہ آپ جیسے عادل بادشاہ کے سپہ سالار کی شان کے خلاف ہے، اس میں آپ کی بڑی بدنامی ہے۔ دوسرے بادشاہ جب سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ بہرام کہیں نہیں گیا، میرے پاس ہے، جب جی چاہے اسے حاضر کر دوں گا۔ نوشیروان نے اب گستم کی جانب دیکھا۔ امیر حمزہ کی بات سن کر اس کا رنگ اڑ گیا، کہنے لگا، حضور، بہرام جھوٹ بولتا ہے، میں نے اسے دھوکے سے نہیں پکڑا، بلکہ کئی دن کی جنگ کے بعد وہ قابو میں آیا ہے۔ بہرام کو فوراً حاضر کیا جائے، نوشیروان نے حکم دیا۔ امیر حمزہ نے عمرو کو اشارہ کیا، وہ بجلی کی طرح گیا اور بہرام کو ساتھ لے کر آ گیا۔ نوشیروان نے اس کی زبانی تمام واقعات سنے تو بہت حیران ہوا۔ آخر میں بہرام نے کہا، اے نوشیروان، تو بھی بادشاہ ہے اور میں بھی بادشاہ ہوں، بادشاہوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کئی دن تک بھوکا پیاسا رہنے کے باعث کمزور ہو گیا ہوں، مگر اب بھی گستم پہلوان جیسے 2 آدمیوں سے اکیلا ہی لڑ سکتا ہوں۔ گستم سامنے موجود ہے، اسے حکم دے کہ مجھ سے مقابلہ کرے۔ اگر اس نے مجھے پچھاڑ دیا تو اسی وقت تلوار سے میری گردن اڑا دینا۔ سب لوگوں کی نظریں گستم پر جمی ہوئی تھی، لیکن بہرام کی تقریر سن کر وہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ سامنے نہ آ سکا۔ تب نوشیروان نے جان لیا کہ بہرام سچ کہتا ہے، اسی وقت اسے آزاد کیا اور کہا، تم چاہو تو اپنے وطن واپس جا سکتے ہو، اب میں حمزہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ بہرام نے جواب دیا، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے اور میں انہیں بھائی سمجھتا ہوں۔ بہرام کی یہ بات سن کر امیر حمزہ خوش ہوئے اور کہا کہ اب میں بھی تمہیں اپنا بھائی سمجھوں گا۔ اس کے بعد نوشیروان نے جلاد کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور اس سے کہا، ابھی ہمارے سامنے گستم بدبخت کو ہلاک کر کے اس کی بوٹیاں چیل کووں کو کھلا دو۔ سب درباری خوف سے کانپنے لگے۔ خود گستم کی حالت یہ تھی کہ چہرہ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا تھا۔ جلاد بادشاہ کے اشارے کا منتظر تھا۔ اچانک امیر حمزہ آگے بڑھے، بادشاہ کے تخت کو چوما اور ہاتھ باندھ کر کہا، حضور، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ اجازت ہے، نوشیروان نے کہا۔ حضور، گستم کی خطا معاف کی جائے، مجھے امید ہے کہ یہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ امیر حمزہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر سب درباریوں اور پہلوانوں نے آفرین کہی۔ نوشیروان بھی خوش ہوا۔ اس نے گستم سے کہا، دیکھ او بدبخت، حمزہ تیری سفارش کرتا ہے، اس لیے ہم تیری جان بخشی کرتے ہیں، ورنہ تیرا قصور ایسا تھا کہ زندہ نہ چھوڑا جاتا۔ گستم دوڑ کر امیر حمزہ کے قدموں میں گر پڑا اور رونے لگا۔ امیر حمزہ نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ امیر حمزہ نے گستم پہلوان کی جان بچائی تھی، اس کا فرض تھا کہ یہ احسان کبھی نہ بھولتا، لیکن دل ہی دل میں وہ امیر حمزہ کا دشمن بن گیا۔
اسے اس بات پر حسد تھا کہ امیر حمزہ نے دربار میں اس کی جگہ لے لی تھی اور بادشاہ ان سے زیادہ کسی اور کی عزت نہ کرتا تھا۔ بختک نے بھی گستم کے کان بھرنے شروع کیے، روزانہ اس کے پاس جاتا اور امیر حمزہ کی برائیاں کرتا۔ آخر گستم نے ایک دن بختک سے کہا، امیر حمزہ سے لڑائی بھڑائی کرنا تو اپنے بس کی بات نہیں، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں، چلاکی اور مکاری سے کام لے کر اس کا قصہ پاک کیا جا سکتا ہے۔ آپ فکر نہ کیجئے، میں نے ایک ایسی تدبیر سوچی ہے کہ حمزہ بچ کر نہ جائے گا۔ انہی دنوں امیر حمزہ نے اپنے والد کے نام خط لکھ کر عمرو کو دیا اور کہا کہ مکے جاؤ اور یہ خط پہنچا دو۔ عمرو امیر حمزہ کو چھوڑ کر جانا نہ چاہتا تھا، مگر مجبور ہو کر خط لیا اور روانہ ہو گیا۔ بختک کو عمرو کے جانے کی خبر ملی تو اسی وقت گستم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، امیر حمزہ کا عیار دوست چلا گیا ہے۔ مجھے اس شخص سے بڑا ڈر لگتا تھا کہ نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ آدمی کیا ہے، آفت کا پرکالا ہے۔ اب موقع اچھا ہے، امیر حمزہ سے بدلہ لو۔ اگلے روز گستم امیر حمزہ کے مکان پر آیا۔ امیر حمزہ نے بڑی محبت سے اس کا استقبال کیا، اپنے برابر بٹھایا اور خاطر تواضع کے بعد پوچھنے لگے، بھائی گستم، تمہارے آنے کی بڑی خوشی ہوئی، کبھی کبھی آ جایا کرو۔ جناب، میں آپ کا غلام ہوں، گستم نے کہا، اور یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ کل کھانا میرے ساتھ کھائیے۔ شہر سے کچھ فاصلے پر میں نے ایک باغ لگوایا ہے، وہیں آپ کی دعوت ہوگی۔ امیر حمزہ سوچ میں پڑ گئے کہ دعوت قبول کریں یا انکار کر دیں، لیکن گستم نے ایسی خوشامد کی کہ ان سے انکار نہ ہو سکا۔ اچھا بھائی، ہم ضرور آئیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہرام اور مقبل وفادار بھی ہوں گے۔ جی ہاں، انہیں بھی ساتھ لائیے، مجھے خوشی ہوگی، گستم نے کہا اور سلام کر کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد امیر حمزہ نے بہرام اور مقبل وفادار سے دعوت کا ذکر کیا۔ بہرام کہنے لگا، مجھے شک ہے کہ گستم کے دل میں بدی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شرارت کرے۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہ سوچو، امیر حمزہ نے کہا، بھلا وہ ہم سے بدی کیوں کرنے لگا؟ دوسرے دن گستم خود امیر حمزہ کو لینے آیا۔ مقبل وفادار اور بہرام دونوں امیر حمزہ کے ساتھ ساتھ چلے۔ گستم انہیں ایک سرسبز باغ میں لے گیا، ایک خوشنما بارہ دری میں مہمانوں کو بٹھایا اور غلاموں کو حکم دیا کہ ان کا دل بہلائیں۔ طرح طرح کے کھیل تماشے شروع ہوئے۔ اسی اثنا میں گستم نے باغ کے چاروں طرف اپنے سپاہی پھیلا دیے اور انہیں سمجھا دیا کہ جب میں سیٹی بجاؤں تم باغ کے اندر آ کر امیر حمزہ پر حملہ کر کے انہیں مار ڈالنا۔ سپاہیوں کو سمجھا بجھا کر گستم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا۔ قسم قسم کے لذیذ کھانے مہمانوں کے لیے چنے گئے۔ گستم نے سالن کی ایک پلیٹ میں بے ہوشی کی دوا ملائی اور یہ پلیٹ امیر حمزہ کے آگے رکھوا دی گئی۔ کھانا شروع ہوا تو امیر حمزہ نے اس پلیٹ میں سے بھی تھوڑا سا سالن نکال کر کھایا اور کھاتے ہی انہیں نیند آنے لگی۔ گستم موقع کی تلاش میں تھا، فوراً سیٹی بجائی۔ 400 سپاہی جو باغ کے چاروں طرف گھاس میں چھپے ہوئے تھے، نعرے مارتے اور تلواریں چمکاتے ہوئے آ گئے۔ گستم نے بھی تلوار نکالی اور للکار کر کہا، اے حمزہ، ہوشیار ہو جا کہ تیری موت آن پہنچی۔ مقبل وفادار اور بہرام یہ دیکھ کر بھونچکا رہ گئے، لیکن دوسرے ہی لمحے بہرام نے اپنے آپ کو امیر حمزہ پر گرا دیا، ورنہ گستم کی تلوار امیر حمزہ کا کام تمام کر چکی تھی۔ بہرام سخت زخمی ہوا، گستم کی تلوار اس کے پیٹ میں تیر گئی تھی۔ ادھر مقبل نے اپنی کمان سنبھالی اور اس تیزی سے سپاہیوں پر تیر برسائے کہ ان میں سے بہت سے زخمی ہو کر گرے اور ٹھنڈے ہو گئے۔ گستم پہلوان یہ سمجھا کہ اس کے حملے سے امیر حمزہ مارے گئے ہیں۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بھاگ جانے کا حکم دیا اور خود بھی رفو چکر ہو گیا۔ مقبل وفادار نے امیر حمزہ کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کی۔ تھوڑی دیر بعد بے ہوشی کی دوا کا اثر جاتا رہا تو انہوں نے دیکھا کہ بہرام سخت زخمی ہے۔ باغ میں اور بارہ دری میں ادھر ادھر سپاہیوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں اور گستم پہلوان بھی غائب ہے۔ تب مقبل نے سارا قصہ سنایا اور کہا، بھائی حمزہ، بہرام کی جلد خبر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے۔ خدا کی قسم، اگر بہرام مر گیا تو گستم پہلوان کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ امیر حمزہ نے کہا اور ان کے چہرے کا رنگ انار کی طرح سرخ ہو گیا۔ انہیں کسی طرح کا یقین نہ آتا تھا کہ گستم ایسی مکاری بھی دکھا سکتا ہے۔ غرض ان دونوں نے کسی نہ کسی طرح بے ہوش اور خون میں لت پت بہرام کو سنبھالا اور باغ سے باہر چلے۔ اتنی دیر میں شہر مدائن کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ گستم پہلوان نے امیر حمزہ کو مار ڈالا ہے۔ شہر میں کھلبلی مچ گئی۔
ہزاروں لوگ بادشاہ کے محل کی طرف جانے لگے۔ خواجہ بزرج مہر کو پتہ چلا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فوراً نوشیروان کے پاس گئے اور اس حادثے کی اطلاع دی۔ نوشیروان کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یکا یک جلال میں آ کر اٹھا اور ساتور نامی پہلوان کو بلا کر حکم دیا کہ 3000 سپاہیوں کو ساتھ لے جا کر گستم کو گرفتار کر کے لا۔ ساتور سلام کر کے رخصت ہوا۔ خواجہ بزرج مہر بھی سب امیروں اور وزیروں کو لے کر گستم کے باغ کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا امیر حمزہ صحیح سلامت ہیں، البتہ بہرام سخت زخمی ہے۔ امیر حمزہ نے بزرج مہر سے کہا، گھبرانے کی بات نہیں، بہرام ٹھیک ہو جائے گا۔ بزرج مہر نے جلدی سے بہرام کو ایسی دوا دی کہ وہ ہوش میں آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ اس کام سے فرصت پا کر نوشیروان کو خبر دی گئی کہ امیر حمزہ خیریت سے ہیں، صرف بہرام زخمی ہوا ہے۔ نوشیروان نے اس خبر پر بڑی خوشی کی، غریبوں میں اشرفیاں اور جواہرات تقسیم کروائے اور سارے شہر میں جشن کا حکم دیا۔ خواجہ بزرج مہر نے بادشاہ سے کہا کہ امیر حمزہ اور بہرام کو الکش کے باغ بیداد میں بھیج دیا جائے تاکہ وہاں چند روز آرام سے رہیں اور کوئی غیر شخص ان کے پاس جانے نہ پائے۔ بادشاہ نے اس تجویز کو منظور کیا۔ بہرام، امیر حمزہ اور مقبل وفادار باغ بیداد میں داخل ہوئے۔ پہرے کے لیے عادی پہلوان بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسے باغ کے دروازے پر بٹھا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ کسی شخص کو اندر نہ آنے دے۔ امیر حمزہ نے باغ بیداد کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ جا بجا خوشنما درخت اور پودے تھے اور کیاریوں میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ باغ کے چاروں کونوں میں عالی شان 12 دریاں بنی ہوئی تھیں اور فواروں میں پانی موتیوں کی مانند اچھل رہا تھا۔ طرح طرح کے حسین پرندے درختوں کی شاخوں اور ٹہنیوں پر بیٹھے چہچہا رہے تھے۔ پھلدار درختوں کی بھی کوئی گنتی نہ تھی۔ درختوں کی ٹہنیاں پھلوں کے بوجھ سے جھکی پڑتی تھیں۔ بادشاہ نے اپنے دونوں شہزادوں اور خواجہ بزرج مہر کو بھی حکم دیا کہ باغ بیداد میں جا کر رہیں اور حمزہ کا دل بہلائیں۔ چند دن کے اندر اندر بہرام کے زخم بھر گئے اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ گستم پہلوان ایسا غائب ہوا کہ کسی طرح اس کا سراغ نہ ملا۔ ساتور اس کی کھوج میں لگا ہوا تھا، مگر گستم ایسا چالاک تھا کہ اس نے کسی کو اپنی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ اب امرو کی سنیے۔ اس نے امیر حمزہ کا خط ان کے والد خواجہ عبد المطلب کو مکے میں پہنچایا اور دوسرے ہی روز مدائن کی جانب واپس چل پڑا۔ اسے امیر حمزہ سے اتنی محبت تھی کہ پل بھر کی جدائی بھی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اتنی تیز دوڑا کہ 2 دن کا راستہ ایک ہی دن میں طے کر لیا۔ مدائن کے اندر داخل ہوا تو ہر طرف جشن کا سماں دیکھا۔ ایک شخص سے پوچھا کہ یہ جشن کس خوشی میں ہے؟ کیا بادشاہ کے ہاں کوئی اور شہزادہ پیدا ہوا ہے؟ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا لگایا اور کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے تم اس شہر میں نئے نئے آئے ہو۔ ارے بھائی، امیر حمزہ گستم کے ہاتھ سے بچ گئے اور ان کی جگہ بہرام بیچارہ زخمی ہوا۔ بادشاہ نے امیر حمزہ کے بچ جانے کی خوشی میں رعایا کو جشن منانے کا حکم دیا ہے۔ یہ سنتے ہی امرو دوڑا اور سیدھا امیر حمزہ کی قیام گاہ پر گیا، مگر وہاں معلوم ہوا کہ حمزہ، بہرام اور مقبل وفادار باغ بیداد میں ہیں اور کسی شخص کو باغ کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں۔ دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے، امرو نے کہا اور باغ بیداد کی طرف چل پڑا۔ اس نے دور ہی سے دیکھ لیا کہ عادی پہلوان دروازے پر بیٹھا ہے۔ بھنے ہوئے کئی سالم بکرے اس کے آگے رکھے ہیں اور وہ دونوں ہاتھوں سے گوشت بھنبھوڑنے میں مصروف ہے۔ امرو اس کے قریب پہنچا اور سلام کیا۔ آہا، بھائی امرو ہیں، مکے سے کب آئے؟ سب خیریت ہے نا؟ عادی نے پوچھا۔ ہاں ہاں، سب ٹھیک ہے، یہ تو بتاؤ حمزہ اور مقبل کہاں ہیں؟ باغ کے اندر ہیں، عادی نے جواب دیا اور بکرے کی ران اٹھائی۔ اچھا عادی بھائی، دروازہ تو کھلواؤ، میں حمزہ سے ملنے جاؤں گا۔ نہیں، بادشاہ کی اجازت نہیں ہے، عادی نے کہا۔ یار تم عجیب آدمی ہو، آخر میں کوئی غیر تو نہیں ہوں، امرو ناراض ہو کر چلایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ باغ میں جانا ہے تو بادشاہ سے لکھوا لاؤ۔ یہ سن کر امرو کو سخت تاؤ آیا، مگر کر ہی کیا سکتا تھا؟ عادی جیسے دیو سے لڑنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ مایوس ہو کر وہاں سے اٹھا اور واپس شہر کی طرف چلا۔ راستے میں ایک تدبیر سوجھ گئی۔ تھوڑی سی پسی ہوئی سرخ مرچیں ایک پنساری سے خرید کر جیب میں بھریں اور واپس باغ کی جانب آیا۔ عادی اب بھی گوشت اور ہڈیاں چبا رہا تھا۔
عمرو کو آتا دیکھا تو کہنے لگا، کیوں بھائی، بادشاہ سے اجازت نامہ لے آئے؟ اجی لعنت بھیجو اجازت پر، میں اتنا گرا پڑا آدمی نہیں کہ حمزہ سے ملنے کے لیے بادشاہ کی خوشامد کرتا پھروں۔ عمرو نے کہا، لو یار تم بھی کھاؤ۔ عادی نے بکرے کی ایک سری اٹھا کر عمرو کی طرف بڑھائی۔ عمرو آہستہ آہستہ بوٹیاں توڑ کر کھاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، بھائی عادی، ابھی ابھی راستے میں ایک بہت قیمتی لال میں نے خریدا ہے، ذرا تم بھی دیکھو اور بتاؤ کہ کہیں میں نے زیادہ قیمت تو نہیں دے دی۔ عادی کی کھوپڑی میں گھاس بھری ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ عمرو ایسا کہاں کا جوہری ہے کہ اسے لال خریدنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے اپنا بڑا سا ہاتھ آگے پھیلا کر کہا، لاؤ لال دکھاؤ، دیکھتے ہی بتا دوں گا کہ کتنی قیمت کا ہے۔ عمرو نے جیب میں ہاتھ ڈالا، مٹھی بھر مرچیں نکالی اور عادی کی آنکھوں میں جھونک دیں۔ عادی کے حلق سے ڈراؤنی چیخ نکلی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلنے اور گدھے کی طرح رینگنے لگا۔ لو عادی بھائی، اب اطمینان سے بیٹھے لال کا معائنہ کرتے رہو، خادم تو باغ کے اندر جاتا ہے۔ عمرو نے کہا لگا کر کہا، اور ایک ہی چھلانگ میں باغ کی دیوار پر چڑھ کر پرلی طرف کود گیا۔ ایسا خوبصورت باغ عمرو نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دیوانوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک ایک چیز کو دیکھتا اور حیران ہوتا۔ ایک بارہ دری کے اندر سے کہکہوں اور گانے بجانے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ امیر حمزہ، بہرام، مقبل وفادار اور بزرج مہر، شہزادہ ہرمز اور شہزادہ فرمز سب وہاں موجود تھے۔ اتنے میں دروازے کی جانب سے شور و غل سنائی دیا۔ عمرو نے دیکھا کہ نوشیرواں بھی اپنے وزیروں اور پہلوانوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں نے بادشاہ کی تعظیم کی اور سب لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ عمرو درخت پر چڑھ گیا اور شاخوں میں اپنے آپ کو چھپا کر بلند آواز سے گانے لگا۔ اس کی آواز ایسی سریلی تھی کہ سننے والے مست ہو گئے۔ یکایک امیر حمزہ نے آواز پہچان لی۔ مقبل سے کہنے لگے، یہ تو عمرو کی آواز ہے، معلوم ہوتا ہے وہ مکے سے آ گیا ہے، لیکن عادی نے اجازت کے بغیر اسے باغ میں کیوں گھسنے دیا؟ بلاؤ عادی کو، ہم اس سے پوچھیں گے۔ اتنے میں عادی خود ہی فریاد کرتا اور غل مچاتا ہوا آ گیا۔ اس نے بتایا کہ عمرو نے پسی ہوئی مرچیں میری آنکھوں میں ڈال دیں اور باغ کی دیوار پھاند کر اندر گھس گیا۔ نوشیرواں عادی کی یہ حالت دیکھ کر خوب ہنسا۔ امیر حمزہ اور مقبل بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ بادشاہ نے عادی کو سمجھا بجھا کر واپس بھیجا اور امیر حمزہ سے کہا، تمہارا دوست عمرو تو بڑا خطرناک آدمی ہے، اسے جلد بلاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی نیا گل کھلائے۔ امیر حمزہ نے ایک غلام سے کہا کہ عمرو کو ڈھونڈ کر لائے۔ غلام گیا اور تھوڑی سی تلاش کے بعد عمرو کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ غلام نے آواز دی اور کہا، عمرو صاحب نیچے تشریف لائیے، بادشاہ سلامت آپ کو یاد فرماتے ہیں۔ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، عمرو نے جواب دیا، ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں بادشاہوں سے کیا کام، ہم یہیں خوش ہیں۔ غلام نے یہی بات جا کر بادشاہ سے کہہ دی۔ نوشیرواں ہنس پڑا، امیر حمزہ سے کہنے لگا، آؤ ہم خود عمرو کے پاس چلتے ہیں۔ سب لوگ اٹھے اور غلام انہیں اس درخت کے پاس لے گیا جس پر عمرو بیٹھا تھا۔ نوشیرواں اور امیر حمزہ کو آتے دیکھا تو عمرو جھٹ درخت سے اترا اور دوڑ کر بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا۔ پھر امیر حمزہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور جھوٹ موٹ رونے لگا۔ نوشیرواں نے پوچھا، روتے کیوں ہو؟ جواب دیا، بغیر اجازت باغ میں آ گیا ہوں، اب حضور پھانسی پر لٹکائیں گے، اس لیے روتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے تسلی دی اور عمرو کا رونا تھما۔ اب عمرو نے دوبارہ گانا شروع کیا اور اس انداز میں گایا کہ سب لوگ بے اختیار رونے لگے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا گانا شروع کیا تو سب ہنسنے لگے۔ نوشیرواں نے خوش ہو کر اپنے گلے سے موتیوں کا قیمتی ہار اتارا اور عمرو کے گلے میں ڈال دیا۔ رات ہوئی تو سب لوگ محل زر نگار میں آئے جو اسی باغ بیداد میں بنا ہوا تھا اور کھانا کھا کر اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے۔ بختک کو جب یہ معلوم ہوا کہ عمرو عیار عادی پہلوان کی آنکھوں میں مرچیں جھونک کر باغ بیداد میں جا گھسا تو اس کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ دل میں کہنے لگا کہ میں بادشاہ کا وزیر ہوں اور باغ میں نہیں جا سکتا۔ عمرو ایک ادنا آدمی ہو کر یوں دندناتا ہوا چلا جائے، یہ ہرگز نہ ہوگا، میں بھی ہر قیمت پر باغ میں جاؤں گا۔ اس نے بہت سی اشرفیاں تھیلیوں میں بھری،
کئی تھان کم خواب اور مخمل کے خوبصورت کشتیوں میں لگا کر غلام کے سروں پر رکھے اور باغ بے داد کے دروازے پر پہنچا۔ عادی پہلوان اس وقت مرچیں تو صاف کر چکا تھا، لیکن غصے کے مارے اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اب جو بختک کی منحوس شکل دیکھی تو دل ہی دل میں برا بھلا کہنے لگا۔ بختر نے تاڑ لیا کہ پہلوان غصے میں ہے، خوشامد سے کہنے لگا، عادی پہلوان، آفرین ہے تم پر، کیا جسم بنایا ہے اور کیا طاقت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت تمہارے جوڑ کا پہلوان روئے زمین پر نہیں۔ عادی نے اوپر سے نیچے تک بختک کو گھورا اور کڑوے لہجے میں کہا، آپ مطلب کی بات کہیے، میں ان باتوں کو خوب سمجھتا ہوں، اتنا گدھا نہیں ہوں، بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے باغ کے اندر جانے کی اجازت دیں۔ بختک نے گڑ گڑا کر کہا، جی نہیں، پہلے بادشاہ سے اجازت لے لو، پھر باغ میں جانا ملے گا۔ عادی نے کوڑا جواب دیا اور پاس رکھا ہوا پانی کا ایک گھڑا اٹھا کر منہ سے لگا کر غٹا غٹ پی گیا۔ بختک نے اب اشرفیوں کی تھیلیاں ہلائیں اور غلاموں کو آگے بڑھایا، جن کے سروں پر مخمل اور کم خواب کے تھان رکھے تھے۔ کپڑے کے یہ تھان کس لیے لائے ہو اور ان تھیلیوں میں کیا ہے؟ عادی نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تھان اور سونے کی اشرفیاں آپ کے لیے لایا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے باغ میں جانے دیں۔ بختک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عادی پہلوان یہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا، تیش کے مارے اس کا بدن کانپ اٹھا اور منہ کے کناروں سے سفید سفید جھاگ اڑنے لگا۔ وہ غرا کر بولا، اگر تو بادشاہ کا وزیر نہ ہوتا تو میں ابھی تیری ہڈیاں سرما کر دیتا۔ تو مجھے رشوت دیتا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا، ورنہ تیرا خون پی جاؤں گا۔ بختک اور اس کے غلام سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور اپنے گھر جا کر دم لیا۔ جب حواس بجا ہوئے تو بختک سوچنے لگا کہ اب کیا تدبیر کی جائے۔ دروازے سے جانا تو ممکن نہیں، صرف یہی صورت ہے کہ رات کے گھپ اندھیرے میں کمند کے سہارے دیوار پر چڑھوں اور باغ کے اندر کود جاؤں۔ آدھی رات کو بختک اپنے گھر سے نکلا، چوروں کی طرح چھپتا چھپاتا اور پہرے داروں کی نگاہ سے بچتا بچاتا باغ کی جانب چلا۔ دیوار خاصی اونچی تھی اور نیچے کودنے میں ہڈیاں چٹکنے کا خطرہ تھا، اس لیے بختک نے ایک ایک کر کے اپنے تمام کپڑے اتار دیے، پھر ان کپڑوں کی گٹھڑی بنائی اور نیچے گھاس پر پھینک دی۔ اس کا ارادہ تھا کہ کپڑوں کی گٹھڑی پر گروں گا تو چوٹ نہیں لگے گی۔ ادھر بختک اپنی اس کاروائی میں لگا ہوا تھا اور ادھر عمرو عیار کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بستر پر کروٹیں لیتے لیتے تھک گیا، آخر جھنجلا کر اٹھا اور دل میں کہنے لگا کہ باغ میں ٹہلنا چاہیے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بدن کو لگے گی تو خشکی دور ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر کمرے سے باہر نکلا اور باغ میں آیا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ ٹہلتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک دم اندھیرے میں سے کوئی چیز آئی اور اس کے قدموں میں گری۔ وہ ڈر کے مارے سن ہو گیا، مگر پھر غور سے دیکھا تو کپڑوں کی گٹھڑی تھی۔ فوراً پہچان گیا کہ یہ کپڑے بختک وزیر کے سوا کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باغ میں چوری چھپے گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمرو نے جھٹ کپڑوں کی گٹھڑی بغل میں دبائی اور ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ چند منٹ بعد دھم سے کوئی آدمی گھاس پر گرا اور اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ یہ بختک تھا۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی چیخ نہ روک سکا، اس کے گھٹنے اور کوہنیاں چھل گئی تھیں۔ قسمت کو کوستا ہوا اٹھا اور گٹھڑی تلاش کرنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے گٹھڑی پر کودنے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن ادھر ادھر دیکھنے کے باوجود جب گٹھڑی نہ ملی تو حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا مصیبت ہے، گٹھڑی کدھر غائب ہو گئی؟ اتنے میں باغ کے دوسرے حصے سے پہرے داروں کی ایک ٹولی باتیں کرتی ہوئی آئی۔ بختک بڑا گھبرایا، لپک کر اس چھوٹی سی نہر کے کنارے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا جو باغ کے درمیان میں بہتی تھی۔ عمرو پھرتی سے آیا اور بختک کی کمر میں اس زور سے لات ماری کہ وہ لڑک کر نہر میں جا گرا اور ڈبکیاں کھانے لگا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ یہ حرکت ضرور کسی بھوت کی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخیں مارنے لگا۔ پہرے داروں نے یہ آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے۔ مشل کی روشنی میں دیکھا کہ ایک ننگ دھڑنگ نہر میں ڈبکیاں کھا رہا ہے اور چیختا جاتا ہے۔ انہوں نے بختک کو پانی سے باہر نکالا اور کہا، کون ہے تو اور اس باغ میں کیوں کر آیا؟ میں بختک ہوں، بادشاہ کا وزیر۔ بختک نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ بختک وزیر؟ پہرے داروں میں سے ایک نے حیرت سے چلا کر کہا،
ہم نہیں مان سکتے بھلا وزیر کو اس حالت میں آدھی رات کے وقت باغ میں آنے اور نہر میں غوطے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے، بختک نے ناراض ہو کر کہا۔ پہرے دار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کیا کریں۔ اتنے میں امرو نے درخت کے پیچھے سے آواز دی، پہرے دارو، یہ شخص چور ہے، بری نیت سے باغ میں آن گھسا ہے، اسے پکڑ کر درخت سے باندھ دو اور صبح بادشاہ کو اطلاع دے دینا۔ پہرے داروں نے آنن فانن بختک کو پکڑا اور درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ بختک نے امرو کی آواز پہچان لی تھی، گڑ گڑا کر کہنے لگا، بھیا امرو، میری جان بچاؤ، زندگی بھر تمہارا احسان نہ بھولوں گا۔ اب امرو درخت کے پیچھے سے نکل کر سامنے آیا۔ بختک کو اس حالت میں دیکھا تو خوب ہنسا، کہنے لگا، افسوس کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ پہرے داروں نے آپ کو پکڑا ہے، وہی چھوڑنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ بختک وزیر ہی ہیں، مگر جناب یہ وزیر چھوڑ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، ہم انہیں ہرگز نہ چھوڑیں گے اور صبح بادشاہ کے سامنے پیش کریں گے، پہرے داروں نے کہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 2، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 تھی۔ قسط نمبر 11 سننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے۔